بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ عرصہ پہلے سویڈن کے اندر ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ اس کے اندر قرآن کی بے حرمتی کی گئی تھی، اور یہی واقعہ کچھ دن پہلے پاکستان کے علاقے جڑاوالا کے اندر بھی یہی واقعہ بالکل پیش آیا کہ اس کے اندر بھی قرآن کی بے حرمتی کی گئی۔ تو اس کے اوپر ہمارا کردار کیا تھا، ہم نے کس طرح اس معاملے کو گائیڈ کرا اور اس معاملے کو سمیٹا۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو قرآن ہم سب مسلمانوں کی ایک عقیدت کی کتاب ہے کہ جس پر کوئی بھی بری نگاہ سے دیکھے یا کوئی بھی اس کی بے حرمتی کرے تو ہم اسے بالکل بھی برداشت نہیں کریں گے۔ لیکن جڑاوالا کے اندر جو کام کیا گیا وہ انسانیت کے بالکل خلاف تھا اور وہ ناقابل قبول تھا۔ دیکھیں، کرنے والے تو صرف 2 سے 3 لوگ تھے، لیکن رگڑا اس کے اندر گیا پوری سوسائٹی کو، پوری عیسائی بستی کو اس کے اندر رگڑا گیا۔ تقریباً 8 کے قریب گرجا گھر بھی جلا دیے گئے اور 90 کے قریب مکان بھی جلا دیے گئے ان کے، کہ جن کا بالکل بھی اس کے اندر قصور بھی نہیں تھا۔ دیکھیں، میں اس کے اوپر آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ، مثال تھوڑی سی بے شک خلاف ہوگی لیکن ایک بطور مثال کے طور پر، کہ ہر سال ہم ہندوؤں کی جو عقیدت کی چیز ہے بھینس گائیں، کہ اسے ہم ہر سال ذبح کرتے ہیں، اگر ان کے سامنے جا کے ذبح کریں تو زیادہ سے زیادہ وہ کیا کریں گے کہ اس بندے کو جا کے پکڑیں گے کہ جس نے یہ کام کیا ہوگا، یا صرف یہ کام کریں گے۔ یہ کام تو نہیں نہ کریں گے کہ جا کے ہماری مساجد کو جلا دیں گے یا ہمارے گھروں کو جا کے آگ لگا دیں گے، یہ کام کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے یہ کام؟ کیونکہ یہ بالکل انسانیت کے خلاف ہے۔ جس بندے نے وہ ظلم کیا ہوگا اس کے اوپر جا کے اسے جا کے ٹارچر کریں گے، نہ کہ دوسرے لوگوں کو جا کے کہ جس نے یہ کام کیا ہی نہ ہو۔ ہماری تعلیمات اور ہمارا دین تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسانیت کے بھی اتنے ہی حقوق ہیں کہ جتنے مسلمانوں کے حقوق ہیں۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت آئی تو عیسائیوں نے سوال کیا کہ آپ ہمیں کیا حقوق دیں گے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم آپ کی عزت، آبرو، جان کی، سب کچھ کی حفاظت کریں گے، اور آپ جس طرح چاہیں یہاں اپنی رہ کر عبادتیں کریں، ہم آپ کو کچھ بھی نہیں کہیں گے، اور آپ کے خلاف اگر کوئی اٹھے گا تو ہم اس کے خلاف اٹھیں گے۔ ہمارے دین نے تو یہ سکھایا، ہمارے نبی کی تو یہ تعلیمات تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دیتے تو عیسائی لوگ، یہودی لوگ فوج در فوج اسلام کے اندر آتے تھے۔ ہمارے نبی کی تو یہ تعلیمات تھی، لیکن بہت سے شدت پسند لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ جان بوجھ کر ایسے پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جان بوجھ کر جا کے مسجدوں میں جا کے اعلان کیا کہ یہاں پر قرآن کی بے حرمتی ہوئی ہے، تو لوگوں کو انہوں نے جان بوجھ کر اکٹھا کیا۔ یہ نہیں کیا کہ بر وقت اس ملزم کو پکڑتے کہ جس نے یہ کام کیا، بلکہ پوری عوام کو یہ سوچی سمجھی سازش تھی کہ پوری عوام کو اکٹھا کیا کہ ان کے گھر جلائے جائیں گے اور ان کے گرجا گھروں کو گرایا جائے گا۔ یہ کہاں کی مسلمان ہے، یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ کون ہمیں؟ عالمی میڈیا کے اوپر بھی ہمارے بارے میں بہت زیادہ چرچے ہیں کہ مسلمانوں نے عیسائیوں کے ساتھ یہ حرکتیں کی ہیں، تو ہم وہاں پر کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا جب ہم کسی غیر مسلم کو اسلام کی طرف دعوت دیں گے تو آگے سے وہ کیا جواب دے گا؟ وہ تو یہی کہے گا نا کہ پہلے جا کے اپنا گھر سیدھا کرو پھر جا کے ہمیں سمجھانا۔ وہ تو آگے سے ہمیں یہ جواب دے گا کہ تمہاری خود کی پالیسیاں ٹھیک نہیں ہیں، خود تم ٹھیک نہیں ہو اور آ کے ہمیں یہ دعوتیں دیتے ہو۔ وہ تو پھر اس سے متاثر نہیں ہوئے گا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جس مسلمان نے کسی غیر مسلم کو ناحق اس کے اوپر ظلم کیا تو میں خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اس غیر مسلم کا وکیل بنوں گا اس مسلمان کے خلاف۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حقوق بتلائے ہیں کسی غیر مسلم کے بھی کہ اس کے اوپر بھی ظلم نہیں کرنا آپ نے، کہ جب تک اس کا جرم ثابت نہ ہو جائے۔ اور جب ہمارے پاس حکومت ہے، ہمارے پاس اسلامی ریاست ہے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہم عوامی جو طاقت ہے اس کے اندر یہی آتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہیں، بر وقت اس ملزم کو پکڑ کے یا تو پولیس کے حوالے کرتے، اگر وہ نکل گیا ہاتھوں سے تو ہمارے اوپر یہ تھا کہ ہم بھرپور احتجاج کرتے اس کے اوپر۔ ہماری عوامی طاقت تو یہ ہونی چاہیے تھی، نہ کہ یہ کہ جا کے قانون کو خود ہی اپنے ہاتھ میں لے کر لوگوں کے جا کے گھر جلانے اور لوگوں کی جا کے عبادت گاہیں جلانی۔ یہ تو ہمارا کام نہیں نہ تھا۔ اب وہیں بچی ہیں جس کے اوپر میرے نبی نے ہاتھ رکھا تھا، میرے نبی نے اس کے سر کے اوپر سایہ کرا تھا، وہی عیسائی بچی ہیں ڈر کے مارے جا کے کھیتوں کے اندر جا کے سو رہی تھی
کیا ہمارا دین یہ تعلیمات دیتا ہے؟ کیا ہمارا دین ہمیں یہ سکھلاتا ہے کہ انسانیت کے ساتھ ہم ایسا رویہ کریں؟ باقی آخر میں آ کے علامہ اقبال کا یہی شعر یاد آتا ہے کہ علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ اللہ سے کرے دور تو علم بھی فتنہ، املاک بھی فتنہ، اولاد بھی فتنہ، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔